آج ہم نماز کی ان مکروہ باتوں پر بات کریں گے جن سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہماری عبادت کامل ہو۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ مکروہ کیا ہے۔ مکروہ کا لغوی مطلب ہے ناپسندیدہ، اور فقہی لحاظ سے وہ عمل ہے جو شرعی طور پر ناجائز تو نہیں بلکہ ناپسندیدہ ہے، یعنی بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے۔ نماز کے اندر اگر کوئی مکروہ عمل ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، مگر اس کی کامل حالت متاثر ہو سکتی ہے۔ ہم اب 9 ایسی چیزیں دیکھیں گے جنہیں علماء نے نماز میں مکروہات کا درجہ دیا ہے۔ مکروہات کی فہرست: سر گھمانا، نظر ادھر، الفادیر کرنا نماز میں۔ مثال کے طور پر نماز کے دوران بے مقصد دائیں بائیں دیکھنا، اثر مڑانا، یہ اہل علم کے نزدیک مکروہ ہے۔ سبق: نماز میں توجہ اور خشوع برقرار رکھنا چاہیے، نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ بغیر ضرورت لباس، غیر باعزت لباس پہن کر نماز پڑھنا۔ نماز کے لیے مناسب لباس پہننا مستحب ہے، اور اگر لباس گندا ہو یا ایسا ہو کہ عام سامنے پہننے کا نہ ہو تو وہ مکروہ سمجھا جاتا ہے۔ سبق: اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے خود کو سنوارنا ادب عبادت کا حصہ ہے۔ نماز شروع کرنا جبکہ پیشاب قبض کی حاجت ہو یا دل مشغول ہو، یعنی اگر انسان جانتا ہو کہ اسے مثانے پیٹ کی حاجت ہے اور پھر نماز شروع کرے تو یہ مکروہ ہے۔ سبق: نماز سے پہلے وضو، بدن و لباس کی صفائی اور خاطر نماز کی تیاری ضروری ہے۔ بےمعنی جمنا، انگلیاں کلو کھلی رکھنا، دوسرے غیر مناسب انداز سے ہاتھ رکھنا، مثلاً سجدے میں کہنی زمین پر رکھنا، رکوع میں ہاتھ عجیب انداز سے رکھنا۔ سبق: نماز میں آداب اور ترتیب کا لحاظ رکھنے سے عبادت کی قدرت بڑھتی ہے۔ نماز کی مدت میں غیر مناسب تیز رفتاری، بہت لمبی قرات، مثال کے طور پر دوسرے رکعت میں پہلی رکعت سے کہیں زیادہ آیات پڑھنا، رکوع سجود تیز کرنا۔ سبق: نماز کا انداز آہستہ، باوقار اور خشوع والا ہونا چاہیے۔ تصویر دار لباس پہن کر ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں تصویریں ہوں، یعنی لباس پر انسان جانور کی تصویر ہو یا اس جگہ دیوار پر ایسی تصویر ہو جہاں نماز ہو رہی ہو۔ سبق: ماحول بھی اہم ہے، عبادت کے مقام میں توجہ بٹنے والی چیزیں کم ہونی چاہئیں۔ دل میں مصروفیت، دنیاوی خیال، ذہن کا بھٹکنا نماز کے دوران، یعنی نماز کے دوران مسلسل دنیاوی سوچیں آنا، توجہ ٹوٹنا۔ سبق: خشوع کی حالت میں نماز ادا کرنا چاہیے، دل کا منقطع ہونا عبادت کا حسن ہے۔ عمدنا واجب، مقرر جزاف کو ترک کرنا، غیر مناسب انداز سے کرنا، مثل الف قرات میں قیام، رکوع سجود میں واجب ارکان میں سے کسی کا ضیاع ہونا۔ بعض صورتوں میں یہ مکروہ تحریمی کا درجہ اختیار کرتا ہے۔ سبق: واجب ارکان کی پابندی عبادت کے قبولیت کا ضامن ہے۔ نماز ایسے وقتوں میں ادا کرنا جو مکروہ اوقات ہیں، نفل نماز میں تاخیر کرنا۔ نماز کے کچھ مخصوص اوقات ایسے ہیں جہاں نفل نماز ادا کرنا مکروہ ٹھہرا ہے۔ سبق: اوقات کی پابندی عبادت کی روح کے مطابق ہے۔ تو دوستو، یہ تھے 9 مکروہات جنہیں جان کر ہم اپنی نماز کی حالت بہتر بنا سکتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ مکروہات سے اجتناب کریں، واجب اور سنت پر زیادہ توجہ دیں، اور اپنے نماز کے اعمال کو عمدگی اور خشوع کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت میں خلوص عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اختتام: اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئندہ ہم مزید ایسے موضوعات پر بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔